أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بزرگوں، ہماری 2-3 مجلس سے یہ بات چل رہی ہے کہ وہ صورتیں جو نماز میں آخر میں پڑھی جاتی ہے عام طور پر، اس کی تفصیل چل رہی ہے. ویسے آج سورہ کوثر کے بارے میں کچھ عرض کرنا تھا، لیکن جب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو ایک چیز اس کے شان نزول کے تعلق سے، یہ سورت کیسے نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی، جب اس کا مطالعہ کیا ایک چیز کا بڑا زبردست احساس ہوا کہ یہ سورت جو ہے نا، سورہ کوثر، یہ مختصر ترین سورت ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اللہ رب العزت اپنے نبی سے ہم کلام اور ایک رازدارانہ بات ہو رہی ہو، اس طریقے سے بات کر رہے ہیں. آپ ایسا اس انداز سے کلام کر رہے ہیں تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ اصل میں آج کی جو ہماری مجلس ہے، اس مجلس میں میں آپ کے سامنے ان سیرت کے کچھ واقعات کو عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو مطلب ہے اور جو مفہوم ہے وہ تو آئندہ مجلس میں انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. آج کی جو مجلس ہے اس کے اندر اسی کا پس منظر ہے، اسی سے متعلق بات ہے کہ یہ شان نزول کیا ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ علیہ السلام پر جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، پہلی وحی آپ پر 40 سال کی عمر میں آئی، سورہ اقرا، اور کچھ دنوں تک یہ وحی کا سلسلہ بالکل رک گیا، وحی نازل ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہے اتنی زبردست آیات ہے کہ بہت سادہ انداز میں وہ آیات ہے، لیکن مفہوم پر اعلیٰ مضامین پر مشتمل ہے. اور وہ سورت کون سی؟ سورہ مدثر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. یہ آیات نازل ہوئی. یہ آیات جب نازل ہوئی ہے، ان آیات کے اندر جو مضمون ہے اس کا مختصر میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، تم کھڑے ہو جائیے. جس آدمی کو اپنی راحت مطلوب ہو وہ تو چادر اوڑھ کے گرم بستروں کے حوالے ہوتا ہے. آپ پر تو ایک بار امانت ڈالا گیا ہے، ایک بڑی ذمہ داری آپ کو سپرد کی گئی ہے، تو آپ کو راحت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. آپ کو اور گرم بستر سے کیا مطلب؟ آپ کو راحت سے کیا سروکار؟ کھڑے ہو جائیے. تم فانذر، ڈرائیے لوگوں کو، خبر دیجیے آخرت کے بارے میں اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں. اور انذار کے معنی ہے ڈرانا. ڈرانے کا آخری منزل، ڈرانے کی آخری منزل کیا ہے؟ ایسے ڈرائیے کہ ان کو ان کی زندگی کے بارے میں
احتسابی کیفیت پیدا ہو جائے کہ مجھے مرنے کے بعد میری ایک ایک ساعت کا اور ایک ایک زندگی کی ایک ایک پل کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہ گرانے کی آخری منزل کہ ہر آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ کیسے بڑائی بیان کیجئے؟ بڑائی بیان کرنے کی آخری منزل یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی کبریائی اور اس کی عظمت پوری دنیا کے اندر اس طریقے سے عام ہو جائے کہ اس کی کبریائی اور بڑائی کے علاوہ کسی کی کبریائی باقی نہ رہے۔ یہ آخری منزل ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یعنی اپنے ظاہر کو پاک رکھیے۔ اور پاکی کا اعلیٰ مرتبہ کیا ہے کہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو مکمل طریقے سے دنیا اور دنیا کی محبت اور آلائش اور تلبیسات سے اپنے آپ کو پاک کر دیجیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور جو گندگی ہے اس کو نکال دیں۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور آپ احسان مت جتلائیے کہ اس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کی بڑھوتری مت کریں، یعنی آپ جو بھی جد و جہد کریں گے، جو بھی محنت کریں گے، اس کو یہ سمجھیے کہ اللہ کی توفیق سے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور آپ کسی چیز کا مطالبہ بلکہ آپ آگے بڑھتے رہیے جد و جہد کے اندر۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور ایسے مسائل کے اندر آپ کو اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، آپ اللہ کے لیے صبر کیجیے۔ دنیا کی کوئی حرص آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اپنے رب کے سامنے کے لیے صبر کیجیے۔ یہ ایسی آیات دوسری وہی پر نازل ہو رہی ہے، اندازہ لگائیے کیسی آیات ہے۔ بظاہر ایک دم سادہ ہے لیکن اس کے پیچھے جو مضامین ہیں بڑے زبردست۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے کھڑے ہونے کا جو حکم دیا، آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہوئے تو کیسے کھڑے ہوئے؟ 20 سال اور 20 سال سے زائد عرصے تک آپ علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا وہ کام کیا ہے کہ آپ کبھی چین سے نہیں بیٹھے۔ 20 سال اور 20 سال سے آپ، یہ تو پہلی تبلیغ، پہلی وحی، جب وحی کے بعد دوسرا سلسلہ جب شروع ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے آپ کی محنت کا میدان 3 دور ہے، یہ 3 دور کو آپ سمجھیے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک دم سیرت کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بڑی زبردست بات ہے، بہت مطالعے کے بعد میں سوچ کے لایا اسے۔ آپ کی پوری محنت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 10 سال۔ یہ کوئی بیجوڑ بات نہیں ہے، یہ سیرت ہے، اور سیرت سے ہی میں آپ کو شان نزول سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ کوثر کیسے نازل ہوئی۔ تو وہ 13 سالہ جو مکی زندگی ہے، اس مکی زندگی کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو یہ 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلے 3 سال تو آپ کی خفیہ دعوت، یعنی آپ پسے پردہ کھلا دعوت نہیں کر رہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے لیکن پسے پردہ۔ اور اس کے بعد 10 سال یعنی 10 نبوی تک یعنی 4 سال سے لے کے چوتھی نبوی سے لے کے نبوت میں لے کے 4تھے سال سے لے کے 10 نبوی تک یعنی 6 سال آپ کے وہ ہیں جس میں آپ نے کھلا دعوت کا کام کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کا 10 سال یعنی 10 نبوی سے لے کے آپ کی ہجرت تک کا جو زمانہ ہے، اس میں آپ نے بیرون کے اندر طائف کا سفر فرمایا ہے، اور جو بیرون کے سفر فرمایا ہے وہ اس زمانے کے۔ یہ 3 دور ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے یہ سورہ کوثر اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جس زمانے میں آپ کے سامنے جو ایک نبی یعنی نبوت کے جو شروع کے جو 10 سال ہے، اسی سال کے اندر یہ سورت نازل ہوئی۔ کیوں نازل ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ علیہ السلام پر جب
وحی کی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت تبلیغ کی جب ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکالیف آئی ہے، جو پریشانیاں آئی ہیں، ان پریشانیوں کو میں مجملاً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اختصار سے۔ آپ کو پہلا حکم دیا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، آپ کی پہلی محنت آپ اپنے رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے، پہلے تو آپ نے اپنے بعض خاندان والوں کو ڈرایا کیا؟ مطلب دعوت و تبلیغ کی کام۔ ابو لہب رکاوٹ بن گیا، ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا، جب یہ ساتھ ملا تو آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے وہ آواز لگائی ہے یا صباحا۔ جب یہ آواز عربی کے اندر یہ جملہ جب بولا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آنے والی ہے، سب لوگ یہ آواز لگانے والے کی طرف لپکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کوہ صفا پر سے یہ آواز لگا رہے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، دوڑ کے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ابو لہب بھی آ گیا اور دوسرے لوگ بھی آ گئے، سب لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو ایک بات بتائی، یہ فرمایا کہ بھائی بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے آپ کا دشمن چھپا ہوا ہے تو تم میری بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سب نے کہا ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ فرمایا میں تم کو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جو تم سے چھپی ہوئی، جیسے یہ دشمن تم سے چھپا ہوا ہے اور تم میری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اسی مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں خبر دے رہا ہو کہ آئندہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ایک اللہ کی پرستش کرو، کسی اور کی پرستش مت کرو۔ ابو لہب وہاں پر کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اسی لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا، تمہارے لیے بد دعا، نعوذ باللہ، جو بھی جملے کہے برے جملے کہے۔ اس وقت یہ سورہ تبت یدا جو آگے آنے والی ہے یہ آیات نازل، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اپنے قریبی رشتہ داروں پر کی تو اس کے بعد آپ پر جو سب سے پہلا جو سلسلہ آیا وہ یہ کہ کفار کو آپ کی دعوت سے ڈر کیوں لگنے لگا، آپ کی اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے ڈر لگنے لگا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی بات یعنی کلمے کو ماننا اور آپ کی بتائی ہوئی دعوت کو قبول کرنا، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہماری عرب کی جو چودراہٹ ہے وہ ختم ہو۔ اب ہم کو ہمیشہ جو کچھ بھی کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے لیے عرب تیار نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری جو چودراہٹ ہے اور ہمارا جو یہ طریقہ زندگی ہے یہ پورا بدل جائے گا اور اس کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ یہ چیز ان کے لیے بہت بھاری تھی، اسی لیے یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ اب ان کی خبر لینی چاہیے۔ پہلے تو کھلم کھلا آپ نے چھپ کے دعوت دے دی، لیکن جب آپ کھلم کھلا دعوت دینے لگے تو عرب کو یہ ٹینشن ہو گیا، پریشانی ہو گئی کہ کہیں یہ سلسلہ آگے بڑھا تو ہمارے لیے پریشانی کھڑی ہو گئی۔ اب انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ابو طالب کی خدمت میں آئے اور آگے عرض کیا، کہا قریش نے کہ ابو طالب یہ تمہارے بھتیجے، ان کو آپ روک دو، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو برا بھلا کیا کہتے ہیں؟ کچھ تو کہتے نہیں ہے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ اللہ کی پرستش کرو۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس کا مطلب ہی تو یہی ہے کہ یہ معبود جو ہمارے ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں ان کو کچھ مت سمجھو اور ان کو پتھر کے ٹھیکرے سمجھو اور ان کو توڑ دو، بہا دو، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کرے، ان کو روک دو۔ ابو طالب نے کہا، فرمائش کی، سمجھایا کہ ٹھیک ہے ابھی بچے ہیں، جوان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو مان گئے، وہ لوگ چلے گئے۔ یہ پہلی مرتبہ ابو طالب سے ملاقات ہوئی، تب تک تو بات ختم ہو۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مددگار اور ناصر کون ہے؟ اصل تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اسباب کے درجے میں ابو طالب۔ اب یہ پہلا کام ہوا
پہلا کام ہونے کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ ابھی حج کا زمانہ قریب ہے، لوگ دور دور سے آئیں گے، اور آپ نے اگر یہ دعوت و تبلیغ کی محنت وہاں کی تو یہ تو پورے عرب کے اندر مشہور ہو جائے گا اور ہمارے لیے مسئلے بن جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ بھئی ہم ان حجاج کو کیا بات کہیں، وہ ایک ایسی بات ہونی چاہیے جو ہم ان کو کہے اور یہ لوگ حضور کے قریب نہیں جائیں۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے ولید بن مغیرہ، شاید یہ واقعہ میں نے پہلے تفسیر میں سنا چکا ہوں سورہ مدثر کے ذریعے میں، اب ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ بھئی آپ بتاؤ ہم ان محمد کے بارے میں کیا کہیں، ایک بات ہونی چاہیے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ بھئی آپ لوگ کیا سوچ کے آئے ہو، پہلے آپ اپنی بات رکھو تو میں آگے بات بتا رہا ہوں۔ کہ ہم یہ سوچ کے آئے ہیں کہ ہم ان کو لوگوں کے درمیان میں کہیں گے کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، ہم ایسا لوگوں کے درمیان میں بولیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ ذہین آدمی شمار ہوتا تھا، اس نے کہا تم کو کوئی علامت دکھتی ہے کیوں پاگل پن، کیسے ان کو تم پاگل کہہ رہے ہو؟ اچھا تو پھر ہم ان کو کاہن کہیں گے، کہہ رہے کیسے لوگ ہو تم، کاہنوں کا کلام یہ عرب کے سب لوگ جانتے ہیں، کئی لوگوں کے تعلق ہے ان نجومیوں سے، اگر وہ ان کی بات کو سنیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ یہ کاہن نہیں، تو تمہاری بات ماری جائے گی، تو پھر کیا کہے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ ہم ان کو شاعر کہیں گے۔ ارے بھائی تم دیکھو اچھے اچھے عرب کے شعراء موجود ہیں، ان کے کلام کو ملاؤ اور قرآن کو سامنے رکھو جو یہ کتاب پڑھتے ہیں، اور دیکھو کہیں موازنہ ہوتا ہے شعر سے، یہ بھی تمہاری بات مانی جائے گی، تو کیا پھر ہم جادوگر کہیں گے؟ تو کہا کہ ارے بھائی یہ جادوگر بھی تو دکھتے نہیں ہیں، کوئی ایسا اچنبھا تو کام کرتے نہیں۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ بھائی سبھی چیزوں کو تم توڑ رہے ہو تو پھر آخر ہم کہیں کیا، اور حجاج کو تو کہنا ہے تاکہ آپ کی بات آگے چلے نہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے بہت سوچ کے کہا کہ وہ جتنی باتیں آپ لوگوں نے رکھی اس میں ایک چیز قریب قریب مجھے سمجھ میں آتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ان کو جادوگر کہو، اور یہ اپنے پاس ان کے پاس کوئی خاص جادو ہے جس سے یہ باپ بیٹوں میں تفریق کرتے ہیں، خاندان میں تفریق کر ڈالتے ہیں، یہ بات کہو، یہ بات چل پڑے۔ اس کے بارے میں سورہ مدثر کے اندر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر پوری آیات نازل ہوئی کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ اب یہ آپ کو پریشان کرنے کی اور آپ کو ستانے کی کہ مرحلے شروع ہو گئے، یہ حجاج کو روکنے کی بات۔ اب آگے ان لوگوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کے محاذ آرائی شروع کی کہ بھائی یہ حجاج تو حج کر کے چلے گئے لیکن حضور کی دعوت کا سلسلہ تو برابر جاری ہے، اب ہم ان کو کیا کہیں اور کیسے ان کو پریشان کریں؟ تو ان میں سے بعض لوگ جمع ہوئے اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ انک لمجنون، کہ تو مجنون ہے، گالی دو۔ اہؤلاء من اللہ علیہ من بیننا، کیا یہی لوگ ہیں کہ ان کو اللہ نے ہمارے درمیان میں سے چن لیا؟ کیا یہی لوگ کو ہدایت ملی، ہم کو کوئی ہدایت نہیں ملی؟ اس کا مطلب ہے تم لوگ غلط ہو۔ ایک فریق کہنے لگا کہ جو بات بھی یہ بولتے ہیں یعلمون بشر، ان کو کوئی آدمی سکھاتا ہے، اور یہ قرآن کریم جو پڑھ کے سناتے ہیں وہ کسی کا سکھایا ہوا ہے۔ کسی نے کہا اساطیر الاولین اکتتبھا، کہ یہ تو پچھلے والوں کی واقعات ہے جس کو لکھ کر لائے۔ اب ایسی من گھڑت باتیں اور ایسے آپ علیہ السلام کو ستانا شروع، پریشان کرنا شروع، یہاں تک تو بس تھا، یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا، لیکن یہ سلسلہ ایک میں نے بتایا نا 3 سال خفیہ دعوت تھی، چوتھے سال میں جب آپ کی کھلم کھلا دعوت شروع ہوئی تو اس کے 1.5 سال تک تو وہ لوگ ایسے ستاتے ہی رہے، لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کام سے رک ہی نہیں رہے، اب ان کے پیچھے ہم کو کوئی محنت کرنی پڑے گی۔ 25 آدمی جمع ہوئے اور ان لوگوں نے تشکیل کی جماعت اور کہا کہ بھائی جو بھی ان کے متبعین ہیں ان کو ستایا جائے، ان کو تکلیفیں دی جائے۔
تاکہ وہ اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے اور واپس اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف آئے۔ اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے میں صرف آپ کو آپ علیہ السلام کے واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے بلال حبشی کا واقعہ سنا ہوگا، گرم تپتی ہوئی زمین کے اوپر ان کو لٹایا جاتا۔ یہ اسی چوتھی صدی کے بعد، چوتھی نبوی کے بعد، یعنی 5ویں نبوی کے قریب قریب یہ شروع ہو گیا۔ 1 سال تک تو ان لوگوں نے گالم گلوچ اور یہ وہ کرتے رہے، لیکن اس کے بعد اب یہ مار دار اور اس کے اوپر آتے ظلم و ستم کے اوپر۔ اسی وقت حضرت بلال کو چٹان پر لٹایا جاتا، حضرت خباب کو انگاروں سے داغا جاتا، حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے پورے خاندان کو جو ستایا گیا کہ باندھا جاتا، کوڑے سے مارا جاتا، یہاں تک کہ حضرت یاسر تو اسی میں شہید ہو گئے۔ اور ان کی والدہ حضرت عمار کی والدہ سمیہ جو تھی، وہ سمیہ کی شرمگاہ کے اندر ابو جہل نے بچہ مارا۔ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ آپ علیہ السلام کو ستانے کی شکلیں ان لوگوں نے سوچی، ان کو تو مار نہیں سکتے تھے کیونکہ ابو طالب ان کے پیچھے مضبوط ایسی شخصیت تھے کہ آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ چنانچہ وہ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو آپ کے اوپر اوجھڑی ڈالی جاتی، آپ کو گالی دی جاتی، آپ کی اچھا اسی سلسلے میں ابو لہب کے 2 بیٹے تھے۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم۔ ابو لہب اسی سلسلے میں جو ستانے کا سلسلہ شروع ہوا تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے۔ آپ علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی گئی اس وقت۔ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کی نرینہ اولادیں ہوئی، بیٹے ہوئے، قاسم، عبداللہ، یہ سب بیٹے ہوئے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ تو ابو لہب مارے خوشی کے قریش کے اندر گھومتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ محمد ابتر ہو گئے۔ یہ جو سورت ہے نا سورۃ کوثر، اس میں جو آخری لفظ ہے ان شانئک هو الابتر، وہ ابتر کا لفظ ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے ابو لہب کہ محمد جو ہے وہ مقتول النسل ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ کیونکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نسل چلتی ہے کس سے؟ نر یعنی جو لڑکے ہوتے ہیں اس سے، لڑکیوں سے نسل نہیں چلتی ہے، لڑکوں سے نسل چلتی ہے۔ تو یہ کہنے لگا ابو لہب کہ ان کے سب بیٹے مر گئے تو لہذا اب ان کا سلسلہ آگے چلنے والا نہیں ہے، یہ خود بخود ختم ہو گیا ہے، ان کا ذکر آگے چلنے والا نہیں۔ یہ اسی سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ یہ جو تکالیف میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ اس کے ساتھ آپ علیہ السلام 5ویں نبوی کے اندر ہجرت حبشہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے تو تقریباً 12 آدمی مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں تھے، اور 6 عورتیں یا 4 عورتیں۔ اور دوسری مرتبہ جب ہجرت ہوئی ہے تو 82 مرد اور 19 عورتیں، یہ سب دوبارہ ہجرت کر کے گئے۔ آگے جا کے آپ علیہ السلام اور آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک شہر ابی طالب کے اندر آپ کو محصور رکھا گیا۔ میں آپ کے سامنے یہ صرف 10 سالہ تکالیف کو بیان کر رہا ہوں۔ اب جب آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کو سمجھیں گے تو اس وقت آپ کو اس کی حلاوت محسوس ہوگی کہ یہ تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں آپ علیہ السلام کو کیا بشارت دی۔ انشاءاللہ یہ مجلس آئندہ سورہ کوثر آپ سمجھ گئے نا، یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کی تکالیف اور آپ کو پریشان کرنا، آپ کو دعوت و تبلیغ کے اندر جو مرحلے پیش آئے اس کا میں نے آپ کے سامنے خاکہ رکھا۔ 10 سال کے اندر آپ کو اتنی تکلیفیں دی اور اس کے بعد اسی عرصے میں جب آپ کی نرینہ اولاد وفات پا گئی، آپ ٹوٹ چکے تھے، آپ علیہ السلام ٹوٹ چکے تھے اندر سے۔ ایک طرف گالم گلوچ،
ایک طرف جسمانی تکلیف، ایک طرف خاندان، بل خاندان میں قریبی خاندان، یعنی آپ کا سگا چچا ابو لہب آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اب ایسے حالات ہیں، ایسے حالات میں آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی اور آپ کو کتنے دلاسے کی ضرورت ہوگی وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس صورت کے اندر جو 3 آیات پر مشتمل ہے اس میں آپ کو جو دلاسا دیا گیا ہے وہ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔